حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جو لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کرتا ہے, اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے صحابہ کرام کے اندر اس درجے کا استغنا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا وہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ چابک ان کا گر جاتا تھا ہاتھ سے, تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے یار مجھے پکڑوا دو, وہ سواری کو روکتے تھے, اترتے تھے, وہ خود اٹھا کے دوبارہ بیٹھتے تھے. اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سوال کے زمرے میں آ جائے کہ میں نے کسی دوسرے کو کیوں کہا یار یہ مجھے نیچے سے پکڑوا دو, اور اس کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیں فقر میں مبتلا نہ کر دے. اس ڈر سے وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے یار یہ زمین سے یہ چیز مجھے پکڑوا دو. یہ صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کی زندگی تھی. اور پھر جب اللہ کے سامنے وہ روتے تھے تو ہر پریشانی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے تھے, اور پھر اللہ ان کی پریشانیوں کو حل کرتا تھا, ان کی دعاؤں کو سنتا تھا, قبول کرتا تھا. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پریشانیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, اس کے سامنے کریں گے, اس کے سامنے کریں گے, اس کے سامنے, اس کے سامنے, اور اللہ سے مانگتے نہیں ہیں جس سے مانگنا چاہیے, اور لوگوں سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے, تو لوگوں کے سامنے ہم پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس رسمی دعا سے اپنی جان چھڑائیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ میں, یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے. ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اب تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن مدد طلب کرنا یہ تو انسان دلی کیفیت بنا کر پھر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. جب فقیر کسی سے پیسے مانگتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, 1 روپے کا سوال کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے؟ 1 روپے مانگ رہا ہے, 5 روپے مانگ رہا ہے, 10 روپے مانگ رہا ہے, جس کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ کتنا منہ بناتا ہے, کتنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے, گھر میں بچے بھوکے ہیں, والد کا آپریشن ہے اور وہاں کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے, اور گھر میں روٹی نہیں ہے, میری بیٹیاں ہیں. یہ سب کچھ اگر آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری اتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, یا اللہ میرے والد کا آپریشن ہے, آپریشن کے پیسے نہیں ہیں, یہ سب کچھ اگر جو باتیں ہم لوگوں سے کرتے ہیں, اگر یہ سب کچھ اللہ سے کریں, ہم یہ باتیں نہیں کرتے اللہ سے, تو ہم فارمل تعلقات ہیں اللہ سے ہمارے, جو لگے بندے ہوتے ہیں نا کہ بالکل ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کی کہ بس یا اللہ میری حاجتیں پوری فرما, ضروریات پوری فرما, قرضے ختم فرما رحمتی کا, اور رونا دھونا مخلوق کے سامنے. مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. حدیث میں حضور نے فرما دیا جو لوگوں سے مانگے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولیں گے, اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے.